اگر کبھی کسی آدمی کو وہ دعا مانگنا، ہمارے یہاں یہ دعائیں کوئی نہیں مانگتا ہے، جب کسی سے کہا جائے بھائی آج بہت اہم رات ہے دعا مانگی، اب جیسے 2 راتیں بعد، آج سیٹرڈے ہے، اس وقت رات کا وقت ہے میلبرن، 2 راتیں بعد منڈے کی رات کا وقت، شب عرفہ، شب قدر کے برابر ہے دعا کے اعتبار سے، بہت اہم رات ہے، اعمال مختصر ہیں اس کے، ہاں ڈے آف عرفات کے اعمال زیادہ ہیں، وہ اعلان آپ کے پاس آ جائے گا۔ شب عرفہ بہت مختصر اعمال آدھے گھنٹے کے، لیکن جب کہا جائے کہ اب دعا مانگی، کیا دعائیں لوگ مانگیں گے؟ جو مانگیں گے وہ صحیح ہے، غلط نہیں، روزی رزق کی دعا، شادی کی دعا، اولاد کی دعا، تعلیم کی دعا، امیگریشن کی دعا، یہ ساری دعائیں مانگیں گے نا۔ مگر باقاعدہ یہ روایت میں آیا 5واں امام، پچھلی تقریر سے میں اس کو ربط ملا رہا ہوں، پتہ نہیں کتنے لوگوں نے پچھلی تقریر سنی اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو یاد ہو وہ۔ ڈے means from dawn to sunset، جو دن کا ٹائم ہوتا ہے ڈے لائٹ والا، اس کو ہر امام کے لیے اس میں ایک وقت دیا گیا۔ جیسے ہی نماز ظہر کا وقت آ جاتا ہے، اول وقت نون، اس کے بعد صرف 4 رکعت نماز کا جو ٹائم ہو، کتنی دیر میں آپ پڑھتے ہیں 4 رکعت نماز؟ 2 منٹ، 2.5 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ، یہ 5ویں امام کا وقت۔ اور یہ خاص حاجت طلب کرنا ہے 5ویں امام کے وسیلے سے، اولاد کی نہیں، رزق کی نہیں، شادی کی نہیں۔ 9ویں امام کے حوالے سے کچھ چیزیں بتا چکا، 5ویں امام کے حوالے سے جو حاجت منگائی گئی ہے وہ عبادتوں کی حاجت، کہ اگر کوئی آدمی کا دل عبادت کا چاہ رہا، دل نہیں لگتا، اس کا دل چاہتا ہے وہ نمازی بنے، نمازیں قضا ہو رہی، دل چاہتا ہے روزے رکھے، روزے چھوٹ رہے، دل چاہتا ہے کہ مثلا خمس دے اور خمس نہیں دے پاتا، عبادت، یہ خاص 5ویں امام کے نام کی خصوصیت۔ خود بھی 5واں امام اس کثرت کے ساتھ سجدے کرتا ہے، نمازیں پڑھتا، اور جو امام کا ٹائم ہے نون، اس کے بعد 4 رکعت کا جو ٹائم ہوتا ہے، اسٹیمیٹڈ ٹائم 5 منٹ رکھ لیجیے، یہ خاص ان لوگوں کے لیے، مختصر اپنے الفاظ میں یہ حاجت پیش کرنے کے لیے 5واں امام۔ اور یہیں پہ ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، ذرا سا میں بہت تھوڑی دیر کے لیے موضوع سے ہٹ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں 2 جگہ پر سورہ حدید اور سورہ تحریم، یہ دونوں بہت اہم سورے ہیں، قرآن کا ہر سورہ اہم ہے لیکن ہمارے کرنٹ سچویشن بہت اہم یہ 2 سورے۔ 2 جگہوں پہ قرآن نے قیامت کے میدان کا ایک تذکرہ کرتے ہوئے کہا یوم تری المؤمنین والمؤمنات نورہم یسعی من بین ایدیہم وبایمانہم، کہ قیامت کے دن تم مومنین اور مومنات کو دیکھو گے۔ یوزولی قرآن صرف مومنین کا لفظ استعمال کرتا ہے، مومنات اس میں خود بخود آ جاتی ہیں، مگر یہ اتنا اہم میسج تھا الگ الگ کر کے کہا تم مومنین اور مومنات کو دیکھو گے قیامت کے دن، کہ ان کے آگے آگے ان کا نور چل رہا، جب وہ قیامت کے میدان میں آئیں گے اور جنت تک جائیں گے تو ان کا نور آگے چل رہا ہے، آگے نور ہے اور اس کے پیچھے پیچھے یہ لوگ آ رہے ہیں۔ اور ایسا کہ پھر قرآن نے آگے اس کے بعد کی فوراً آیت میں کہا وَيَوْمَ تَرَى الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور تم منافقوں کو دیکھو گے، مرد منافق، عورت منافقہ، وہ ان مومنوں سے کہیں گے انظرنا، ذرا ٹھہر جاؤ، اقتبس من نورنا، ہم کو اتنی مہلت دے دو کہ ہم تھوڑا سا نور تم سے لے کے اپنے لیے آسانی پیدا کرے۔ اور مومن کیا کہے گا کہ جاؤ جن کو مانتے تھے نور انہی سے لو، یہ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، یہ اپنے خطابت کا اسٹائل نہیں بنا رہا ہوں۔ مومن اور مومنہ قیامت کے دن اس طرح لائے جائیں گے کہ وہ چلیں گے نورہم یسعی، سعی واجبات حج میں سے ایک واجب ہے، واجبہ، کیونکہ اب حج کی تاریخیں ہیں نا، میری زبان میں لفظ آ جاتے ہیں، حج میں ایک چیز صحیح ہوتی ہے، صحیح معنی چلنا، تو نور آگے آگے چلے گا۔ اور سورہ تحریم وہی سورہ جس کے آخر میں 2 نبیوں کی نافرمان بیویوں کا تذکرہ ہے اور 2 اچھی عورتوں کا تذکرہ ہے، اس میں بھی آیت آئی یوم لا یخزی اللہ المؤمنین والمؤمنات، قیامت کے دن اللہ کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کی رسوائی برداشت نہیں کرے گا، انسلٹ نہیں ہوگی، توہین نہیں ہوگی، اور یسعی نورہم من بین ایدیہم ومن ایمانہم، ان کا نور ان کے آگے آگے چلے گا۔ قیامت کے میدان سے جنت تک کا راستہ بہت اندھیرا والا راستہ، اندھیرے والا راستہ ہے۔ قیامت تو خوب روشن چمکدار، سورج سر کے اوپر ہے، لیکن اس کے بعد سے جنت تک جانا، وہ پل صراط کی جو تفصیل آپ سنتے ہیں اس میں ایک چیز ایڈ کر لیجئے،
کہ تلوار کی دھار اور بال سے زیادہ باریک وہ اپنی جگہ، ساتھ ساتھ اندھیرا بھی بہت ہوگا. جب آپ خود دیکھیے جب اندھیرا ہوتا تو بڑے اور وسیع راستے پہ چلنا بھی مشکل ہوتا ہے، آدمی ڈرتا ہے ٹھوکر نہ کھائے. اور اگر اتنا چھوٹا راستہ ہو کہ بال سے زیادہ باریک تلوار اور اندھیرا ہو وہ ایک اور یہ اندھیرا، یہ ڈارکنیس، پل صراط کا اندھیرا یہ اور پرابلم کرے گا. لیکن کہا مومن مرد اور عورتیں، دو جگہ قرآن میں، سورہ حدید سورہ نمبر 57، سورہ تحریم سورہ نمبر 66 دونوں میں ہے کہ مومن کا نور آگے چلے گا. اب روایت پانچویں امام ہی کی، ابھی تک تو امام کے حالات بتا رہا تھا، اب ان کی ایک روایت کہا کہ مومن کا نور. اب اندھیرا، بالکل اندھیرا، اندھیرے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ ٹارچ روشن کرتے ہیں. پرانا زمانہ تھا ٹارچ کا، آج کل لوگ موبائل نکالتے ہیں، موبائل کو استعمال کرتے ہیں. روشنی چاہیے نا. اور پرانے زمانے میں جائیے اندھیرا ہے تو کینڈل یا موم بتی لے کے چلتے ہیں، اور جائیے تو چراغ لے کے چلتے ہیں، ڈالٹین لے کے چلتے ہیں. یہی سب کچھ تو ہوتا ہے نا. اب وہ پورے اندھیرے میں آپ جا رہے ہیں پل صراط پر، اور ایسا کہ بال سے زیادہ باریک، ذرا ٹھوکر کھائی اور نیچے گئے، اس وقت نور چل رہا. معصوم فرماتے ہیں، ہمارے پانچویں امام فرماتے ہیں، پتہ ہے یہ نور مومن کو کہاں سے ملے گا؟ یہ نور اس کے اعضائے سجدہ سے نکلے گا. جو مومن زندگی میں سجدہ کرتا چلا رہا ہے، اس کے ساتوں اعضاء اس دن نور دے رہے ہوں گے. اس کی پیشانی، اس کی دونوں ہتھیلیاں، اس کے دونوں گھٹنے، اس کے پاؤں کے دونوں انگوٹھے، ان کا نور ہوگا. یہ نماز کا نور ہے، یہ سجدے کا نور ہے، یہ اعضائے سجدے کا نور ہے جو ہمیں پل صراط سے لے کے جنت کے دروازے تک پہنچائے گا. یہ پانچویں امام کی حدیث ہے. کون پانچواں امام؟ یہ حدیث کیسے میں نے پڑھی کہ خود پانچواں امام اس کثرت سے سجدے کر رہا اور اس کا ایک بینیفٹ بتا رہا کہ اس کا ایک بہت بڑا بینیفٹ یہ کس کا؟ سجدوں کا، نماز کا. ایک بینیفٹ اور سن لیجئے پانچویں امام ہی کی زبان سے. راوی نے ایک مرتبہ کہا کہ مولا آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ اس محفل میں بیٹھتا ہوں تو ڈر بہت لگتا. جب لوگ ہم سے آ کے کہتے ہیں نا تو مولانا آپ ڈراتے بہت ہیں، تو اب تو لوگ آتے ہی نہیں ہیں، لیکن ایک زمانے میں آتے تھے. اس لیے آتے تھے کہ مجبوری تھی. اس علاقے میں صرف میں ہی مجلسیں پڑھتا تھا، جائیں تو کہاں جائیں. ڈراتے بہت ہیں آپ مولانا. تو ذرا اطمینان ہوتا ہے کہ یہ میں نہیں، یہ تو پانچویں امام سے کہا کہ مولا آپ ڈراتے بہت ہیں. اور کس طرح سے ڈراتے ہیں وہ دو تین روایتیں بعد میں پڑھوں گا. صرف ایک روایت اصول کافی کی سن لیں. اصول کافی جس کے بارے میں کہا گیا کہ شیعت کی سب سے مشہور کتاب اصول کافی. کیا روایت ہے؟ ما معنا براۃ من النار، ہمارا ساتھ دینا کسی کو جہنم سے آزاد نہیں کروائے گا. یہ نہ ہو کہ تم نے نعرہ لگایا پانچویں امام کے نام کا اور سمجھے کہ جہنم سے آزاد ہو گئے. نہیں، ہمارا ساتھ کسی کو جہنم سے آزاد نہیں کروائے گا. اور بہت سی روایتیں اس وقت میں، آج تو مجھے حق ہے نا، جشن کی تقریر میں لوگ کہتے ہیں مولانا یہ کیا جشن آپ نے پڑھ دی. عام آدمی نہیں کہتے، ممبر سے یہ کامنٹ کیے جاتے ہیں. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ پانچواں امام اب ڈراتے بہت ہیں، کبھی قبر، کبھی عذاب، کبھی جہنم، کبھی پل صراط. ڈراتے اس لیے نہیں ہے کہ ڈرانا، ڈراتے اس لیے ہے کہ ان چیزوں سے بچنے کا طریقہ بتانا ہے. کہا کہ یہ پل صراط اتنا سخت ہے، طریقہ بتائے، نماز پڑھو. اب ہمارے آج کل ذاکرین، بلکہ ذاکرین تو ذاکرین، ذاکر کا مطلب ہے مرد، ذاکرات خواتین مجلس پڑھنے والے، ان ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری کرو، یہ ہاتھ تمہارے جنت میں چمکیں گے. یہ اصولی اعتبار سے بات کر رہے ہیں کہ محبت اہل بیت میں اٹھے. اس کی کوئی ان کے پاس حدیث نہیں، لیکن نماز کے اندر جو تمہاری پیشانی چمکے گی حدیث ہے، کیونکہ اس سے تم نے سجدہ کیا. تمہاری ہتھیلیاں چمکے گی کیونکہ یہ تمہاری سجدے میں یہ زمین پہ گئی ہے. یہ حدیث ہے، یہ بھی نور ہے. اس کو بھی ذرا یاد دلائیے. کہا کہ مولا اب آپ تو اسٹارٹ ہی یہاں سے لیتے ہیں. یہ جب ملک الموت آئے گا تو بہت سخت عذاب دے کے روح نکالے گا. وہ عذاب نہیں دے گا، وہ تو نیچرل پروسیس ہے. آپ کو آپریشن ہے، ہاتھ کاٹنا، اس کی تکلیف تو ہوگی. آج کل تو انیستھیسیا وغیرہ آ گیا، لیکن تکلیف تو ہوگی. مولا اس تکلیف سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے؟ کہا بہت آسان، ملک الموت سے دوستی کر لو. بھائی دوستی کر لو، وہی تو آئے گا نا روح نکالنے کے لیے. اگر تمہاری اس سے دوستی ہے وہ تو تمہارا دوست ہے نا. جتنا اللہ نے اسے اجازت دیا اتنا وہ رعایت کر دے گا. اور راوی نے تو سر پکڑ لیا، مولا یہ تو آپ نے پہلے سے مشکل مسئلہ بتا دیا. ملک الموت سے تو زندگی میں ایک ہی بار ملاقات ہوتی ہے، وہی اتنا سخت وقت ہوتا ہے، دوستی کیسے کریں؟ کہا نہیں،
40 دن مسلسل تمام نمازوں کا اول وقت میں پڑھ لو، اس لیے کہ ملک الموت کی 2 ڈیوٹیاں، ایک ڈیوٹی ہے وہ روح نکالتا، دوسری ڈیوٹی ہے کہ وہ ہر نماز کے وقت دنیا بھر کے انسانوں کو چیک کرتا رہتا ہے اور جو اسے مصلی پہ کھڑا نظر آئے، اور اس طرح کہ 40 دن تو اول وقت میں نماز پڑھی، چاہے بعد میں کچھ ڈیلے بھی کر دے، ملک الموت کو خود بخود اس سے محبت ہو جاتی، ملک الموت کی خود بخود اس سے دوستی ہو جاتی ہے، اور جب اس کے پاس آتا ہے تو اس کی روح ملک الموت بہت آرام سے نکالتا ہے۔ یہ سب 5واں امام آسانیاں بتا رہا ہے، لیکن کس طرح سے کہ پہلے خود اتنی نمازیں پڑھی اور اتنے سجدے کیے کہ لقب ہو گیا باقر۔